عرب لوگ جب صحرا میں سفر کرتے تھے تو ایک وسیع علاقے میں کوئی کنواں نہیں، لمبے فاصلے تک کوئی نہر نہیں، پانی نہیں ملتا، صحرائی علاقہ ہے، تو وہ مشکیزے میں پانی بھر کے مشکیزے کو سواری کی پشت پہ رکھ لیتے، جہاں ضرورت پڑتی سواری روک کے مشکیزہ اتار کے پانی استعمال کر لیتے۔ سواری دوڑ رہی ہے، مشکیزہ اچھل رہا ہے، لیکن وہ مشکیزہ جو اپنے اندر سے ایک قطرہ پانی بھی ضائع نہیں ہونے دیتا تھا، اسے کہتے تھے سقاء کنیتن۔ اور مفسرین فرماتے ہیں وہ شخص جو اپنی زندگی کا مقصد ضائع نہ ہونے دے، اپنا وقت ضائع نہ ہونے دے، اپنی صلاحیتوں کو ضائع نہ ہونے دے، اسے کہتے ہیں رجل قانت۔ قرآن پاک نے سورہ زمر میں ارشاد فرمایا امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ۔ دو کرداروں کا موازنہ کیا، اللہ کا اطاعت گزار بندہ اور نافرمان بندہ نتیجے کے اعتبار سے برابر۔ کیا خیال ہے؟ پاک اور پلید برابر ہے؟ حلال اور حرام برابر ہے؟ عالم اور جاہل برابر ہے؟ نابینا اور نظر والا برابر ہے؟ اسی طرح اطاعت گزار اور نافرمان برابر نہیں ہے۔ خانقاہ وہ مرکز ہے جہاں صلاحیتوں کو، زندگی کو، وقت کو ضائع ہونے سے بچایا جاتا ہے اور زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھایا جاتا ہے، زندگی کے مقصد سے جوڑا جاتا ہے۔ اس دنیا میں بڑی دلچسپی کی چیزیں ہیں، دیہاتی ماحول ہے، سادی بات کر رہا ہوں۔ میلہ لگا ہوا تھا، بچے نے ماں سے کہا میں نے میلہ دیکھنے جانا ہے۔ ماں نے کہا میلے میں رونق بڑی ہوتی ہے، رش بڑا ہوتا ہے، کہیں تو کھو نہ جائے، تیرا چاچا جائے گا نا میلہ دیکھنے تو اس کے ساتھ تجھے بھیجوں گی۔ اب چچا جا رہا تھا میلہ دیکھنے، بھتیجے نے کہا میں نے بھی جانا ہے۔ چچا نے ہاتھ پکڑا، میلہ دکھایا، سب کچھ پھرایا، واپس گھر لے آیا۔ میلہ دیکھنا ہو تو کسی ایسے راہبر کا ہاتھ پکڑ لیں جو آپ کو میلے میں گم ہونے سے بچا لے، ورنہ میلے میں ایسی دلچسپیاں ہیں کہ ممکن ہے آپ گھر کا راستہ بھول جائیں اور میلے سے ہی دل لگا بیٹھے۔ سر الاسرار کے پہلے صفحے پہ حضور شہنشاہ بغداد سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے پردیس میں آ کے تو اصل دیس کو بھول گیا ہے، تو مسافر ہے، اپنے وطن کو یاد کر، تو دنیا میں مستقل رہنے کے لیے نہیں آیا، کچھ وقت گزارنے کے لیے آیا ہے۔ مرشد وہ ہے جو دنیا کا میلہ بھی دکھاتا ہے اور دربار مصطفیٰ پہ بھی لے جاتا ہے۔ خانقاہ کا تعلق گنبد خضرا کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے کہ جو خانقاہ پہ آتا ہے خانقاہ والے اس کا ہاتھ پکڑ کے رسول اللہ کے دروازے تک لے جاتے ہیں۔ دو مقصد میں نے بیان کیے کہ خانقاہ کی ضرورت کیا ہے۔ ایک تو خانقاہ مقاصد بعثت نبوی کی تکمیل کا ذریعہ ہے، اور دوسرا مقصد اپنے آپ کو ضائع ہونے سے بچانا اور دوسروں کو ضائع ہونے سے بچانا۔ اپنی فکر تو ہر کوئی کرتا ہے، کمال انسانیت تو یہ ہے دوسروں کی فکر کی جائے۔ قرآن پاک میں ہے حضرت سلیمان علیہ السلام وادی نمل میں گئے، میں ایک چیونٹی کا ذکر کرنے لگا ہوں، اسے فکر ہے دوسروں کی، تو انسان کو کتنی فکر ہونی چاہیے۔ ایک چیونٹی دوسری چیونٹیوں سے کہتی ہے بلوں میں گھس جاؤ، اللہ کا نبی لشکر لے کے آ رہا ہے، کہیں تم پیروں تلے روندی نہ جاؤ، ہلاک نہ ہو جاؤ۔ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں بلوں میں گھس جاؤ۔ ہزاروں چیونٹیاں ہیں، وہ وادی ہے چیونٹیوں کی، وادی نمل ہے۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، اس کیڑی نے کہا بلوں میں گھس جاؤ، کہیں لشکر سلیمان تمہیں پیروں تلے نہ روند دے۔ اس چیونٹی نے حضرت سلیمان کا نام لیا ہے۔ کس نے نام لیا حضرت سلیمان کا؟ مجھے یہ بتائیں کیڑی کو پتہ کیسے چل گیا کہ یہ بندہ جو آ رہا ہے اس کا نام سلیمان ہے؟ سوال سمجھ آیا آپ کو؟ چیونٹی کو کس نے بتایا ہے؟
یہاں لوگ نبیوں کا علم غیب نہیں مانتے، اور قرآن بتا رہا ہے چیونٹی کو پتہ ہے آنے والے کا نام سلیمان ہے۔ اس چیونٹی کو کیسے پتا چلا؟ نبی تو بھی 3 میل دور ہے، نبی 3 میل دور ہیں، اور چیونٹی کو پتا چل گیا جو لشکر لے کے آ رہے ہیں، لشکر کے سربراہ کا نام سلیمان ہے۔ کیا نام ہے؟ جب سین پہ زبر پڑی جائے نا سلمان تو اس سے مراد صحابی ہیں، اور جب سین پہ پیش پڑی جائے اور لام کے بعد یہ سلیمان تو اس سے مراد نبی ہے۔ چیونٹی نے کہا حضرت سلیمان آ رہے ہیں۔ چیونٹی کو کس نے بتا دیا؟ اشیات اللمات شرح مشکات میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، جس وجود کی برکت سے مچھلیوں کو پانی ملتا ہے اور بلوں میں چیونٹیوں کو رزق ملتا ہے، اللہ اس وجود کا نام چیونٹیوں کو بتا دیتا ہے۔ حضرت سلیمان کے وجود کی برکت سے بارش ہوتی تھی، رزق تقسیم ہوتا تھا، اس لیے چیونٹی کو پتا تھا آنے والے کا نام سلیمان ہے۔ میں آپ کو صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، جس رب نے چیونٹی کو اتنا علم دیا ہے اس نے اپنے نبیوں کو کتنا علم دیا ہوگا، اور جس نے نبیوں کو اتنا علم دیا اس نے نبیوں کے امام کو کتنا علم دیا ہوگا۔ آج جو یہ نہیں نہ بتا سکتا نبی سیگا کون سا ہے، وہ بھی نبی کے علم غیب کا انکار کرتا ہے، حالانکہ اسے یہ نہیں خود نہیں پتا ہوتا کہ نبی سیگا کون سا ہے۔ وہ یہ نہیں بتا سکتا کہ صفت مشبہ کے خواص کیا ہیں۔ جنہیں نہیں پتا کہ لفظ نبی کے اندر پیچیدگیاں کیا ہیں، معانی کیا ہیں، وہ نبی کے علم پر اعتراض کرتے ہیں، اور جنہیں پتا تھا انہوں نے لکھا سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کیا ہے وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں، جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا، ہر شے کا علم اللہ نے حضور کو عطا فرما دیا ہے۔ چیونٹی نے کہا بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان لشکر لے کے آ رہے ہیں، کہیں لشکر کے پیروں تلے نہ روندی جاؤ۔ تفاسیر میں ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چیونٹی کو اپنے تصرف سے اٹھایا ہے، ہاتھ پہ رکھا ہے۔ قرآن پاک میں فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، آپ اس چیونٹی کی بات سن کے مسکرائے، اور پھر چیونٹی سے کلام کیا۔ وادی ہے چیونٹیوں کی، ہزاروں چیونٹیاں ہیں، پر نبی کا ہاتھ کس نے چوما ہے؟ ہر چیونٹی نے ہاتھ چوما ہے؟ نہیں، نبی کا ہاتھ وہ چوم رہی ہے جسے دوسروں کو بچانے کی فکر ہے۔ اس چیونٹی نے جو آواز دی ہے بلوں میں گھس جاؤ، یہ فکر ہے کہ ہلاکت سے بچ جاؤ۔ جس چیونٹی کو فکر ہے دوسروں کو بچانے کی، وہ دست سلیمان چوم رہی ہے، اور آج جسے فکر ہوگی رسول اللہ کی امت کو بچانے کی، میرے آقا اسے اپنا دیدار بھی عطا کرواتے ہیں، دیدار بھی عطا کرتے ہیں، اور مصافحہ بھی عطا کرتے ہیں۔ امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ، مریدین آتے ہیں مصافحہ کرتے ہیں، حضور آج کون سا عطر لگایا ہے کہ دل کھچتا ہے آپ کے ہاتھ کی طرف، اور جو مصافحہ کرتا ہے اس کے ہاتھ سے بھی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ حضور آپ نے کون سا عطر لگایا ہے؟ فرمایا عطر کوئی نہیں لگایا، گزشتہ رات رسول اللہ کی زیارت ہوئی ہے، آپ سے مصافحہ ہوا ہے، یہ میرے ہاتھ سے جو خوشبو آ رہی ہے جو حضور کے دست اقدس کی برکت ہے، یہ لمس دست نبوی کی برکت ہے کہ میرے ہاتھ سے خوشبو آ رہی ہے۔ امام ربانی کو فکر تھی حضور کی امت